ایران پر جو حملہ ہوا ہے یہ ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہے. یہ جو ڈیٹا آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ مختلف چینلز، ملٹری اینالسٹس اور ریسرچرز سے حاصل کیا گیا ہے، اور یہ ڈیٹیلز اس لیے جاننا ضروری ہیں کیونکہ شاید پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا، کیونکہ مڈل ایسٹ میں جو خواب پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور ان کے بارے میں اسرار صاحب بہت پہلے بتا گئے تھے. ایران پر تاریخی اور شدت بھرا ایئر سٹرائک لانچ ہوا ہے. اس کا کوڈ نیم تھا رائزنگ لائن. اس مشن میں تقریباً 200 فائٹر جیٹس تھے. 330 پریسین گائیڈڈ میزائلز کے ذریعے 100 سے زیادہ ملٹری اور نیوکلیئر ٹارگٹس تھے، جس میں تہران کے IRGC ہیڈ کوارٹرز، نیٹنز یورینیم انریچمنٹ فیسلٹی، بیلسٹک میزائل انسٹالمنٹس اور ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ شامل تھے. نشانہ بنائے گئے. اس حملے میں مطلب اتنی پریسین کے دیکھیں، یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس اپارٹمنٹ کو ایگزیکٹ سٹرائک کیا. اتنی اندر کی انفارمیشن کون دے رہا تھا؟ اس حملے میں جنرل حسین سلامی، IRGC کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد بغیری، چیف آف سٹاف جنرل غلام علی، اس میں ہیڈ کوارٹر سے ریلیٹڈ کمانڈرز سب شہید ہو گئے. اب اس میں اور جو سپریم لیڈر کے ایڈوائزر تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. ان کا نام ہے علی شام خانی، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. 6 ایرانین نیوکلیئر سائنٹسٹ، جس میں جو مین ہے ان میں فریدون عباسی اور محمد مہدی، ان کو یہ مین ہے. باقی بھی کچھ اور سائنٹسٹ ہیں جو کہ اس حملے میں شہید ہو گئے ہیں. اب تاجرش کا جو ریزیڈینشل ایریا ہے اس میں سٹرائک میں 50 سے زیادہ سویلین بھی زخمی ہوئے ہیں، 35 عورتیں اور بچے جن میں شہادتوں کی بھی اطلاع ہے. یہ حملہ ایسے ریزیڈینشیل یعنی رہائشی ڈسٹرکٹ پر آیا جو ٹپیکل ایئر سٹرائک سے زیادہ ایک ایموشنل سٹرائک انہوں نے کی. ایران نے جواباً 100 ڈرون جسٹ لانچ کیے، وہ بھی موسٹلی انٹرسیپٹ ہو گئے جارڈن میں، عراق میں اور خود اسرائیل میں. ایران کے سپریم لیڈر نے تقریر کر دی ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ obviously now they are going after him، لیکن اور ایران آفیشیل وار زون میں ہے. لیکن کیا 2019 میں بھارت نے پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کا پروپرگنڈا کرایا تو ایران کی سپورٹ ڈپلومیٹک تھی اور پاکستان کو فل سپورٹ ڈپلومیٹک ہی تھی. پاکستان بھی آج وہیں کھڑا ہے اور بالکل ویسے ہے جیسے ایک ڈپلومیٹک سپورٹ چائنا یا رشیا دیں گے، دیٹس اٹ. لیکن ایران خود وار زون میں ہے. پاکستان مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ ہی دے سکتا ہے، اس کے پاس اکنامک یا اسٹریٹجک کیپیسٹی نہیں ہے. ٹرمپ نے بھی کلیئرلی کہا ہے کہ اگر ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اس کا دفاع کرے گا. تو پھر پاکستان کی پوزیشن آپ سب کو کلیئر ہو جانی چاہیے. ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم S-300، خرداد 15 وغیرہ، یہ F-35 طیارے استعمال ہوئے ہیں. یہ وہ اسٹیل طیارے ہیں جو ابھی بھارت ڈیل کرتا پھر رہا ہے امریکہ سے لینے کی. یہی طیارے ہیں جنہوں نے تباہی مچائی ہے. یاہو نے کہا ہے کہ ایران کے پاس 9 ایٹمی بم بنانے کے لیے یورینیم موجود ہے اور وہ ویپنز بھی خرید چکا ہے. رشیا اور چائنا وہی کام کر رہے ہیں جو پاکستان کر رہا ہے، ڈپلومیٹک سپورٹ. 8% تک آئل کی پرائسز بڑھ چکی ہیں. ایران پر یہ الزام تھا کہ اس پوری مشرق وسطیٰ کی جنگ میں مسلسل وہ پراکسیز کو بیک کر رہا تھا جو ان کے مطابق پراکسیز ہیں. اور عرب، سعودیہ اس میں سب سے زیادہ اپنوں پہ بولنے سے زیادہ پوچھیں سعودی عرب کہاں ہے، قطر کہاں ہے، امارات کہاں ہے، ایجپٹ کہاں ہے، خاموش ہے. وہ ڈپلومیٹک سپورٹ کے لیے بھی خاموش ہے. آج ایران پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کھڑا ہے. دنیا کی طاقت بالکل عدم توازن کا شکار ہے. مشرق وسطیٰ میں ایک ریچ جو ہے وہ ساروں کو روندی تک چلا جا رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب یہ ریچ بھارت کے ساتھ مل کے آپ کو گھیرا ڈالے گا. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اتنے ملٹری اینالسٹ ڈیٹا اکٹھا کرنا، اتنا ریسرچر ڈیٹا اکٹھا کرنا، آپ تک یہ ڈیٹا یہ کلیئرلی یہ بتانا ہے کہ پاکستان کو اب بہت کان لینے ہوں گے. اگر بھارت نہ ہوتا نا تو پھر وہ کبھی بھی ہمارے تک ہمیں وہ نہیں تھا. لیکن اب جس طرح CPEC-2 آ رہا ہے، چائنا بلاک بن رہا ہے، اور جو آخری ریزسٹنس تھی مڈل ایسٹ میں اس ریچ کے خلاف، کیونکہ وہ ریچ آپ کا دشمن ہے، وہ ریچ آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے، اس ریچ میں داخلہ ممنوع ہے، وہ ریچ آپ کا دشمن ہے. وہ اب ایران کے بعد اگلا آپ کی طرف آ سکتا ہے، اور آپ کی طرف وہ کہاں سے آئے گا وہ بھی آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، جو آپ کو ٹیررستان کہتے ہیں. تو سب سے پہلے پاکستان، پاکستانیت، عفان کیسر بعد میں آتا ہے، آپ سب بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے پاکستان آتا ہے. ہم
ایران کے لیے دعا گو ہیں, ایران کی استقامت کے لیے دعا گو ہیں, اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا گو ہیں. ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ ہماری اوقات کوئی نہیں, جتنا مرضی ہم پھدک لیں. ڈاکٹر عرفان کیسر, سائننگ آف.